بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب روض الباسم من خلق النبی الخاتم، جلد ثانی، دوسری جلد، باب اب 12واں، گنہگاروں اور منافقوں کے ساتھ حسن سلوک کے باب میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ، پارٹ نمبر 66 اور پیج نمبر 411 سے شروع۔ قرآن مجید کے فرمودات و احکامات اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات تمام انسانیت کے لیے عفو درگزر اور رحمت و رافت کا پیغام دیتی ہے۔ نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے سے بڑے گناہ کے مرتکب فرد سے بھی حد المقدور صرف نظر کیا۔ قرآن مجید میں ان لوگوں کی تعریف و تحسین فرمائی گئی ہے جو درگزر کرتے ہیں اور غصہ ضبط کرتے ہیں۔ اگر کوئی برائی اور گناہ سرزد ہو جائے تو اپنے غفور و رحیم رب کے حضور گڑ گڑا کر معافی مانگتے ہیں اور اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرتے، اسے اپنی فطرت ثانیہ نہیں بننے دیتے۔ ایسے لوگوں کے لیے قرآن بشارت سناتا ہے کہ ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے مغفرت اور جنتیں ہیں، ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ گناہ سرزد ہو جانے پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، لوگوں کی غلطیوں سے حد المقدور چشم پوشی کرنا اور برے اعمال پر فطرتاً بے ساختہ بھڑک اٹھنے والے غصے پر قابو پانا اللہ رب العزت کے نزدیک نیک اعمال ہے اور وہ ان کا نہایت ہی عمدہ اور احسن صلہ دیتا ہے۔ اس معاملے میں اصول یہ ہے کہ گناہ سے نفرت کی جائے اور گنہگار سے نہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 63 برس اس دنیا فانی میں رہبر عالم کی حیثیت سے بسر کیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صرف رہبر عالم ہی نہیں بلکہ سرور عالم اور سلطان ہر جہاں ہے۔ بے شک اس کے باوجود جب دیہاتی بدو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار فلک مرتبت میں حاضر ہوتے اور ان سے دانستہ یا نادانستہ کوئی غلطی ہو جاتی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کر اسے برداشت کرتے اور وہ دنیاوی اسباب و اموال میں سے جو سوال کرتے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہیں ان کی سوچ سے بھی بڑھ کر عطا فرما دیتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسانیاں تقسیم فرماتے اور انسانی دلوں کے طاقوں میں رب رحیم و کریم کی بے پایا رحمت کے حوالے سے ہمیشہ رجائیت کے چراغ روشن فرماتے۔ ذیل میں اسی موضوع سے متعلق آیات و احادیث، آثار و اقوال دیے گئے ہیں۔ قرآن آیت نمبر 1، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم
وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 133، 134، 135 اور 136۔ ترجمہ: اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف تیزی سے بڑھو جس کی وسعت میں سب آسمان اور زمین آ جاتے ہیں، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو فراخی اور تنگی دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ ضبط کرنے والے ہیں، اور لوگوں سے ان کی غلطیوں پر درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہوں کی بخشش کون کرتا ہے؟ اور پھر جو گناہ وہ کر بیٹھتے تھے ان پر جان بوجھ کر اصرار بھی نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی جزا ان کے رب کے طرف سے مغفرت ہے اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور نیک عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا صلہ ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 64۔ ترجمہ: اور اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے، اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے، تو وہ اس وسیلے اور شفاعت کی بنا پر ضرور اللہ کو توبہ قبول فرمانے والا نہایت مہربان پاتے۔ باب 12 کی فصل 1۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گنہگاروں اور خطاکاروں سے حسن سلوک، عفو و درگزر، لطف و عنایات اور انداز کریمانہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور حیات جاویدانہ کا سب سے جلی اور روشن پہلو تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ خطا کاروں اور معصیت کشوں کے ساتھ مہربانی سے پیش آ کر ان کی اصلاح فرمائی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ سختی کرنے کے بجائے ان کے مسائل حل کرنے میں سہولت فراہم کی، خواہ وہ مسجد میں پیشاب کرنے والا کوئی دیہاتی ہو یا فرض روزہ توڑ دینے والا کوئی سائل۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی کسی کی توبہ اور رجوع کو رد نہیں فرمایا، بلکہ اسے قبول کرتے ہوئے اصلاح کی راہ دکھائی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں یہ اصول واضح طور پر موجود ہے کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور درگزر کرنا بہتر ہے، اور ان کے ساتھ آسانی سے پیش آنا ہی کامیابی کی اصل دلیل ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کردار نہ صرف خطاکاروں کے لیے درگزر اور مہربانی پر مبنی تھا، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بدکاری سے توبہ کرنے والوں کو بھی عزت دی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسے افراد پر لعنت کرنے سے سختی سے منع فرمایا جو سچی توبہ کر چکے تھے، چاہے وہ کسی کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عمل بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بخشش سے کوئی بھی شخص مستفید
ہو سکتا ہے بشرطے کہ وہ سچے دل سے توبہ کرے۔ الحدیث نمبر 1، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں پیشاب کرنے والے دیہاتی سے درگزر فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دیہاتی آیا اور مسجد نبوی کے ایک گوشے میں پیشاب کرنے لگا۔ لوگوں نے اسے ڈانٹا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں ایسا کرنے سے منع کیا۔ جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ڈول پانی لانے کا حکم فرمایا جو اس پیشاب پر بہا دیا گیا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک اعرابی نے مسجد میں پیشاب کر دیا تو لوگ اسے مسجد کے اس بے ادبی پر پکڑنے اور مارنے کو اس کی طرف بڑھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اسے چھوڑ دو اور اس کے پیشاب پر ایک ڈول پانی بہا دو، کیونکہ تمہیں آسانی مہیا کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، سختی کرنے کے لیے نہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری، احمد، ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، ایک اعرابی کہیں سے آیا اور اس نے کھڑے ہو کر مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعض صحابہ نے اسے روکنے کے لیے کہا، ٹھہر جا ٹھہر جا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے پیشاب کرنے سے مت روکو، اسے پیشاب کرنے دو، کہیں پیشاب روکنے سے اسے تکلیف نہ ہو جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے اس کو چھوڑ دیا تا آ کے اس نے پیشاب کر لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے اپنے پاس بلایا اور نصیحت فرمائی، یہ مساجد پیشاب اور دوسری نجاستوں سے آلودہ کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر، نماز اور تلاوت قرآن کے لیے ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح کے کلمات ارشاد فرمائے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا، وہ پانی کا ایک ڈول لایا اور اسے اس پیشاب پر بہا دیا۔ اس حدیث کو امام مسلم، ابو عوانہ اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ 4، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی مسجد نبوی میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہیں تشریف فرما تھے۔ وہ یہ دعا کرنے لگا کہ اے اللہ مجھے اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بخش دے اور ہمارے ساتھ کسی اور کی مغفرت نہ فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ سن کر ہنس پڑے اور فرمایا، تو نے وسعت والے اللہ رب العزت کو محدود کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اس دیہاتی نے مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اس کے پاس گئے اور فرمایا، یہ مساجد اللہ کے ذکر اور نماز کے لیے بنائی جاتی ہے، ان میں پیشاب نہیں کیا جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پانی کا ایک ڈول منگوایا اور اس پر پانی بہا دیا۔ اس کے بعد جب اس دیہاتی کو سمجھ آئی تو وہ کہا کرتا تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ کھڑے ہو کر میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے گالی نہیں دی، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی اور مارا پیٹا نہیں۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 5، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے بیان فرمایا کہ ایک نہایت بوڑھا دیہاتی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا، یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قیامت کب ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ کچھ نہیں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو مبعوث فرمایا، میں نے قیامت کے لیے نہ بہت زیادہ نمازیں اور نہ روزے تیار کر رکھے ہیں، سوائے اس کے کوئی زیادہ آخرت نہیں
کہ بے شک میں اللہ سبحانہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سو تم اسی کے ساتھ ہوں گے جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ راوی نے بیان کیا کہ وہ بوڑھا دیہاتی اسی وقت پیشاب کی شدید حاجت کی بنا پر تیزی سے اٹھا اور مسجد میں پیشاب کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس کو روکنے کے لیے بڑھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں روکتے ہوئے فرمایا اسے چھوڑ دو، عنقریب وہ اہل جنت میں سے ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے پیشاب پر پانی بہا دیا۔ اسے امام بزار، ابو یعلا اور اسی طرح دارقطنی نے روایت کیا ہے۔ امام حیثمی نے فرمایا ہے رجال صحیح حدیث کے رجال ہیں۔ فصل 2، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرض روزہ توڑ دینے والے کے کفارے میں تخفیف فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے تھے کہ ایک آدمی نے حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کر بیٹھا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس آزاد کرنے کے لیے غلام ہیں؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا کیا تم 2 مہینے کے متواتر روزے رکھ سکتے ہو؟ وہ عرض گزار ہوا نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے دریافت فرمایا کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کچھ دیر وہیں تشریف فرما رہے اور ہم بھی وہیں تھے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بوری جمبیل پیش کی گئی جس میں کھجوریں تھیں اور عرق ایک پیمانہ ہے۔ فرمایا سائل کہاں ہے؟ وہ عرض گزار ہوا میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا انہیں لے جا کر خیرات کر دو، یہ تمہارا کفارہ ہے۔ وہ آدمی عرض گزار ہوا یا رسول اللہ کیا اپنے سے بھی زیادہ غریب پر؟ خدا کی قسم ان دونوں سنگلاخ میدانوں کے درمیان یعنی مدینہ منورہ کی وادی میں کوئی گھر ایسا نہیں جو میرے گھر سے زیادہ غریب ہو۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہنس پڑے یہاں تک کہ پیچھے دانت مبارک نظر آنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے فرمایا جاؤ اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اور امام ابو داؤد نے فرمایا امام زہری نے اس میں یہ اضافہ کیا ہے یہ رخصت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے اس آدمی کے لیے خاص تھی۔ سو آج اگر کوئی آدمی اس طرح روزہ توڑ لے تو اس کے لیے شرعی کفارہ ادا کرنا واجب ہے۔ 3، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شراب نوشی کی سزا پانے والے پر لعنت کرنے سے منع کیا۔ حدیث نمبر 7، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عہد نبوی میں ایک شخص جس کا نام عبداللہ اور لقب حمار تھا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہنسایا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس پر شراب نوشی کی حد جاری فرمائی۔ ایک روز پھر اسے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت اقدس میں حالت نشہ میں لایا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم سے اسے کوڑے مارے گئے۔ لوگوں میں سے کسی نے کہا ہے اللہ اس پر لعنت فرما، یہ کتنی دفعہ اس جرم میں لایا گیا ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا اس پر لعنت نہ بھیجو، میں جانتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قلبی محبت کرنے والے پر لعنت نہیں کرنی چاہیے چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا
اس پر لعنت نہ بھیجو، کیونکہ اللہ کی قسم یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ حضور ہم بھی آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری، عبدالرزاق، بزار اور ابو یعلا نے روایت کیا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں لکھتے ہیں، ان کا قول، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہنسایا کرتا تھا، یعنی وہ اپنی موجودگی میں ایسے افعال بجا لاتا یا ایسی باتیں کرتا جس سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہنس پڑتے۔ امام ابو یعلا ہشام بن سعد کے طریق سے زید بن اسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حمار لقب کا شخص ادھار خرید کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گھی اور شہد کا تحفہ پیش کیا کرتا تھا۔ جب ان چیزوں کا مالک آتا اور اس سے رقم کا تقاضا کرتا تو وہ اسے لے کر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں آ جاتا اور عرض کرتا، اسے قیمت عطا فرمائیں، وہ اس کا مال تھا۔ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم تبسم فرمانے کے علاوہ اسے کچھ نہ کہتے اور اس شخص کو قیمت ادا کرنے کا حکم ارشاد فرما دیتے۔ حدیث نمبر 8، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی کو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا جبکہ وہ نشے میں تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے ضرب لگانے کا حکم دیا۔ ہم میں سے کوئی اپنے ہاتھ سے، کوئی اپنے جوتے سے اور کوئی اپنے کپڑے سے اسے ضربے لگا رہا تھا۔ جب وہ مجلس سے چلا گیا تو ایک شخص نے کہا، اللہ تعالیٰ تمہیں رسوا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کے مقابلے پر شیطان کے مددگار نہ بنو، یعنی اگر مسلمان سے خطا بھی ہو جائے تو اسے رسوا کرنے کے بجائے اس کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ امام احمد کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، بلکہ یوں کہو اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے۔ اس حدیث کو امام احمد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 9، ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی کو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا جبکہ وہ نشے میں تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مارنے کا حکم دیا۔ ہم میں سے کوئی اپنے ہاتھ سے، کوئی اپنے جوتے سے اور کوئی اپنے کپڑے سے اسے مار رہا تھا۔ جب وہ مجلس سے چلا گیا تو ایک شخص نے کہا، اسے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کے مقابلے پر شیطان کے مددگار نہ بنو، یعنی اگر مسلمان سے خطا بھی ہو جائے تو اسے رسوا کرنے کے بجائے اس کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا، ایسا نہ کرو اور اس پر شیطان کی مدد نہ کرو۔ اس حدیث کو امام بخاری، احمد، ابو داود اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ امام ابو داود کی روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلکہ یوں کو، اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیج نمبر 423 پر پارٹ نمبر 66 مکمل ہوا۔